ایک اور قوم ہے جو یزید کے پیچھے پڑی ہوئی، یزید کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے پاس بھی ایک حدیث ہے، حدیث پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں پہلا لشکر جو بیری بیڑے کے ذریعے سمندر کے ذریعے جنگ کرے گا مغفور اللہم ان کی بخشش کر دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک اسی مضمون سے ملتی ہے، وہ پہلی جماعت جو کیسر کے شہر کو فتح کرے گی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ دو الفاظ میں نے حدیثوں کے ذکر کیے، فرمایا جو فوج میری امت میں سے پہلا بحری بیڑا بنائے گی، ابتدا کرے گی سمندری جنگ کی، ابھی تو بہت کچھ بن چکا ہے، فرمایا ان کی بھی بخشش ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو کیسر روم کا، جس طرح بھی رشیا اور امریکہ ہیں اس وقت ایران اور روم ہوا کرتے تھے، کیسر و کسرا جس طرح جن حکمرانوں کے نام تھے، تو فرمایا جو کیسر کے شہر کو فتح کرے گی ان کے لیے، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اب یہ حدیث لے کر یزید کو پکڑ کر لا کر کھینچ کر دھرو کر اس حدیث کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے کہ یزید جنتی ہے، نعوذ باللہ منہا۔ اگر یزید جنتی ہے تو دنیا میں پھر کوئی جہنمی پیچھے بچا ہی نہیں ہے۔ سنیے، سب سے پہلے جو بیری بیڑا بنایا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا، اور بنایا کب؟ قبرص کی جنگ میں، قاف با را صاد، قبرص کی جنگ ہوئی 28 ہجری میں، اور یزید پیدا ہوا 25 ہجری میں۔ یزید پیدا ہوا، قبرص کی جنگ ہوئی اور 28 ہجری میں۔ یزید کی عمر کتنی ہوگی؟ کتنی؟ 3 سال کا بندہ بیری بیڑا بنا لیا ہے۔ واہ جی، جنت میں لے جانے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے۔ نادرہ بھی پیچھے رہ گیا، سارے وہ فنگر پرنٹس بھی پیچھے رہ گئے، اور یزید 3 سال کا ہو گیا بیری بیڑے بنانے لگ گیا ہے۔ ایک بات کہ پہلا بیری بیڑا تو یہاں سے تو وہ خود نکل گیا کہ پہلا بیری بیڑا جب بنا تو اور دور 28 ہجری کا تھا، جنگ قبرص کی تھی، یزید صرف 3 سال کا تھا۔ دوسری حدیث پاک، جو سب سے پہلے کیسر کے شہر کو فتح کرے گی ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اب کیسر کے شہر کے بارے میں 2 باتیں۔ کیسر اس وقت جہاں رہتا تھا اس شہر کا نام تھا حمص، ہا میم سواد بھی ہے یہ حمص۔ تو اس شہر کو جب فتح کیا گیا تو اس وقت جو حکمران تھا وہ اس جو جنگ تھی جو اس کا امیر تھا، اس وقت یزید اس جنگ کے اندر شریک ہی نہیں تھا، اس جنگ میں یزید شریک ہی نہیں تھا، اور اس کا نام بعد میں قسطنطنیہ، ابھی جو قسطنطنیہ ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قسطنطنیہ کے نام سے۔ اگر آپ اس کو سرچ کرنا ہے حدیث قسطنطنیہ، اس کو پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جس فوج میں یزید گیا اس وقت تھا 50 ہجری، 50 ہجری میں یزید گیا، لیکن کیسے گیا؟ سیدنا امیر معاویہ کا دور تھا رضی اللہ عنہ، آپ نے صحابہ کو بھیجا جنگ کے لیے، ہزاروں صحابہ گئے، لیکن وہاں پر حالات سخت ہو گئے، کھانے کے لیے راشن ختم ہو گیا، موسم بڑا سخت تھا، صحابہ پریشان ہو گئے، بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ واپس خبر پہنچی کہ صحابہ بڑی سخت پریشانی میں ہے۔ یزید اس وقت گھر میں بیٹھ کر اپنی جو اس کی معشوقہ تھی اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ اس نے شعر پڑھے، اوہ شکر ہے میں نہیں گیا، وہ بھگتے نا، وہ بھگتے جا کر وہاں پر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، اچھا پتر تو ایسی باتیں کرتا ہے، چل۔ آپ نے ڈنڈا لیا، فرمایا تجھے بھی وہاں پر جانا پڑے گا۔ اس وقت اس لشکر کے سپہ سالار کا نام تھا حضرت سفیان بن عوف۔ حضرت سفیان بن، حضور نے فرمایا تھا اس لشکر کا امیر بہترین امیر ہوگا، اس لشکر کا امیر بہترین ہوگا۔ یہ اس لشکر کو جہاں یزید جوتے کھا کے گیا، مار کھا کے گیا، اور امیر بھی نہیں تھا، اس کو پکڑا کر جنت میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔
تو یزید جتنا بڑا ظلم اس نے کیا ہے اس کے لیے جنتی ہونے کی تگ و دو کرنا ایسی ہے جس طرح بندے نے خود اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنا ہو. اس لیے اس طرح کی روایات کا سہارا لے کر وہ جنت میں جا سکتا، کیونکہ جو اس نے ظلم کیا ہے وہ صریح ثابت ہے. اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور پورے کنبے کو شہید کیا، ڈائریکٹلی نہیں بھی کیا تو اس کی رضا سے ہوا. اگر اتنا ہی خالص تھا تو شہادت کے بعد ان قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا اس نے؟ اور پھر واقعہ حرہ جو مدینہ شریف پر اس نے کیا، مدینے کی لوگوں کو، عورتوں کو، صحابہ کو، صحابیات کو 3 دن کے لیے اس نے کہا تمہارے لیے حلال ہے، جو کچھ کر سکتے ہو کرو. اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذانیں، نمازیں معطل رہیں. گھوڑے باندھ دیے، گھوڑوں نے اس پاک جگہ پر گندگی بھی کی، ہزاروں صحابیات کی عزتیں بھی لوٹیں یزید کی فوج نے. اور حضرت سعید بن مسیب یہ تابعین میں سے افضل ترین شخص ہے، یہ نبینا تھے، یہ بوڑھے تھے، باقی سب کو مرا دیا اکثر کو. اور یہ نبینا تھے، فوج نے، یزید کی فوج نے ان کو مرا کر مسجد نبوی میں کسی کونے میں گرا دیا. یہ کہتے تھے میرا دل، یہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہو سکی ہے اور نہ نماز ہو سکی ہے. لیکن اللہ کی قسم جب نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان کا وقت ہوتا تھا، روضہ مصطفیٰ سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت اور جماعت کی بھی آواز آیا کرتی تھی. اور مسلم بن عقبہ مری جو اس وقت اس فوج کا سالار تھا جس نے مدینے میں جا کر پامالی کی، جب ذوالخلیفہ کے مقام پر واپس آئے جہاں سے ابھی مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس جگہ پر آ کے وہ مرا. اس کے لیے قبر کھودی تو اس کی قبر آگ کے انگاروں سے بھر گئی. تو اس کا یزید کا تو اپنا کیا حل ہوا.